صلوات پڑھ دیے محمد عالم مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہے، اور جس کے بھی دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، وہ جو ہے شہید مرتا ہے دنیا سے، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورہ، وہ بخشا ہوا جاتا ہے، من مات علی حب آل محمد ماتا کامل ایمان، وہ کامل ایمان پہ مرتا ہے، یعنی ایمان جو ہے اس کا کامل ہوتا ہے، اور وہی شخص جو ہے کامیاب ہوگا جس کا ایمان مکمل ہو، یعنی ایمان میں اتنا کامل ہو کہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، جس طریقے سے یہ انگلیاں 5 ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسی طریقے سے اتنا کامل ایمان ہو، اور یہی عمل خود جناب ابو ذر سے رسول اسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے نزدیک پسند ہے تو وہ یہی چیز کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو، مکمل ہو، وہی انسان جو ہے سعادت مند ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کے ساتھ جو اصحاب تھے تو کیا تھے، بہت سے ایسے تھے کہ جن کا ایمان کامل نہیں تھا، رسول اسلام کے ساتھ جو ہے نا اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ رسول اسلام کے ساتھ جہاد پہ بھی گئے، لیکن جو ہے ایمان کامل نہیں تھا۔ یا جنگ خندق میں دیکھ لے عمر بن عبدال، وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ نکلو میدان میں آؤ، اور رسول اسلام کہہ رہے ہیں کون ہے کس کے مقابلے پہ جائے ہیں، من ھذا القلب، یہ قلب، یہ کتا، اس کے مقابلے پہ کون جائے، لیکن جو ہے کوئی حرکت نہیں کر رہا ہے نا، سب سر نیچے کیے ہوئے ہیں اس طریقے سے کہ اگر سر کو حرکت دیا تو گویا کہ پرندہ اڑ جائے گا، کوئی نہیں اٹھتا ہے، کون ہے کہ جو جائے۔ آخر میں رسول اسلام دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں، علی اٹھے تو کہا کہ علی بیٹھ جائیے، پھر کہا کہ کوئی ہے کہ جو اس کے مقابلے میں جائے، پھر کوئی حرکت نہیں کر رہا ہے، پھر علی اٹھے، رسول اسلام نے کہا علی بیٹھ جائیے، پھر یہاں تک کہ جب تیسری مرتبہ کہا وہی نہیں اٹھا، اور جب علی جا رہے ہیں تو اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو ہے بہت بڑا پہلوان ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہاتھ میں اونٹ کو اٹھا کر ہے نا، 1000 جو ہے دشمن تھے اور ایک ہاتھ سے اونٹ کو اٹھا کر جو ہے مقابلہ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اس طریقے سے بزم میں ہو، مثلا جو ہے سامنے دشمن ہو اور ایک شخص جو ہے یہ کہہ رہا ہو کہ ڈرنا نہیں، اس کے مقابلے میں جاؤ، اور دوسرا شخص جو ہے ڈرا رہا ہو، ارے جانا نہیں، کاٹ ڈالے گا، وہاں تو پہنچو گے نہیں، ارے کہاں تم جو ہے کھڑے ہو گئے، کس سے مقابلہ کر رہے، تو اب بتائیے کسے بہتر کہیں گے، یہ جو ڈرا رہا ہے جو ڈرا رہا ہے کہ نہ جانے، ایک تو ہے نا سہارا دے رہا ہے، ہمت بڑھا رہا ہے نا، بہت سے ہوتے ہیں نا بزدل ہوتے ہیں، نہ خود کر پاتے ہیں نہ دوسرے کرنے دیتے ہیں نا، ہر جگہ بریک لگاتے ہیں نا، ہر جگہ جو ہے بریک نہیں لگانا، کبھی کبھی آہستہ آہستہ بریک لگایا جاتا ہے نا، بائک وغیرہ چلاتے ہیں نا، گاڑی وغیرہ، کبھی کبھی جو ہے آہستہ آہستہ بریک لگایا جاتا ہے، کبھی بہت جلدی جھٹکے سے لگا دیا جاتا ہے نا، سامنے کچھ آ گیا فوراً ماریے، ہے نا، ہر جگہ آہستہ آہستہ بریک نہیں لگانا نا، ہر جگہ جھٹکے سے لگانا، موقع محل دیکھ کر جو ہے بریک لگانا ہے نا، موڑنا ہے، گاڑی اسپیڈ سے چلا رہے ہیں، موڑنا ہے تھوڑا ہے نا، بریک لگائیں گے پھر موڑیں گے، کبھی کبھی جو ہے نہیں، ایک دم راستہ کلیئر سب ہے، ایک دم اسپیڈ سے بھگائیے، بریک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سگنل وغیرہ ہے، بچوں کے اسکول کا راستہ ہے، جانور گزر رہے ہیں اس کا راستہ ہے نا، اس طریقے سے ہے، اب راستہ پڑ گیا تو وہاں جو ہے آپ کو آہستہ بریک لگانا ہے۔ بہرحال بات بہت طولانی ہو جائے گی، بڑے مختصر وقت میں پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو ہر جگہ تو اب یہ جو ہے ڈرا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ارے کہاں جائیں گے، یہ تو ہزار لشکر کا مقابلہ کر رہے ہیں، ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے۔ لیکن ایک چیز اور ہے
اور وہ یہ ہے، بہت دقیق بات ہے، وہ یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے بزم میں کیسے کیسے لوگ تھے کہ جو کفر کی تو معرفت رکھتے تھے لیکن جو ہے آپ کی معرفت نہیں رکھتے تھے، علی کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ کفر کی معرفت نہیں کہ وہ 1000 کو جو ہے نا ایک ہاتھ سے وہ کر دے رہا ہے، لیکن جو ہے علی کی معرفت نہیں تھی، ہے نا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور یہاں تک کہ وہ مقابلے پہ آیا، ملائے کائنات گئے، جانے کے بعد جو ہے پہلے تو واز کیا، سمجھایا، کلمہ پڑھ لو، سب سمجھایا پہلے، ایسا نہیں کہ پہلے یہ جاتے ساتھ جو ہے ذوالفقار نہیں، اب دیکھا کہ یہ جو ہے برائی اپنے تک نہیں ہے، یہ تو پورے معاشرے میں پھیلا رہا ہے، یعنی اس تک صرف اپنے تک برائی محدود ہوتی تو چھوڑ دیتے کہ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب دیکھا پورے معاشرے تک، اور پہلے کہا کلمہ پڑھ لو، دار اسلام میں آ جاؤ، ہے نا، پیادہ ہو جاؤ، لیکن کسی پہ راضی نہیں ہوا۔ اب راضی نہیں ہوا، جیسے ہی مولا کائنات اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، جب سوار ہوئے تو اس نے گستاخی کر دی رسول اسلام نے، اور مولا کائنات نے پھر سینہ چھوڑ دیا، ہٹ گئے، دور ہٹ گئے۔ اب جو دور ہٹ گئے، اب جو دوسرے تھے پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول دیکھیے کتنا بہترین موقع تھا، اب بس ذبح کر دینا، کاٹ ہی دینا چاہیے تھا، دیکھیے سینے پہ سوار ہو گئے تھے اور پھر جو ہے چھوڑ دیا، یعنی پھر جو ہے نقص نکالا، یعنی انہیں کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، اور اچھا خاصا موقع ملا تھا، اور یہ جو ہے ادھر تو جوش میں رہے ہوں گے نا، اب کٹا دیکھا کہ یہ تو ہٹ گئے، اب جو تو پورا سب شکایت کرنے لگے رسول اسلام سے۔ رسول اسلام نے کہا کہ علی سے پوچھنا، وہ خود ہی بتائیں گے، سب تو معلوم ہے نا، گستاخی کر دیا تھا، ہے نا، رسول مولا کائنات کا نفس بھی شامل ہو گیا تھا، تو بتایا کہ نہیں، صرف جو ہے رضائے پروردگار کے لیے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد جب مقابلے پہ آیا، مولا علی نے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اب جدا کرنے کے بعد اب ادھر تو رسول اسلام نے کہہ دیا کہ جو فتح کا اعلان کا خبر پہلے لے کر آئے گا اسے جو ہے جنت کی بشارت دیں گے، جو بھی خبر لے کے آئے مولا علی کامیابی کی، تو پہلے اعلان کر دیا۔ اچھا بعض جو ہے دیکھیں، اب اس میں جو ہے بصیرت، ایک یہودی نے بھی ہے نا لکھا، کہا کہ جب رسول اسلام نے کہہ دیا کہ علی کی فتح کی جو خبر لائے گا ہم اسے جنت کی بشارت دیں، جب کہہ دیا فتح کی خبر لائے گا تو فتح ہونا ہی ہے نا، رسول اسلام نے کہہ دیا تو ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہہ دیا، اب لوگ جو ہے نکلے، دوڑے، بھاگے، پہاڑی پہ کوئی دور میں ہے، دور سے دیکھ رہے ہیں کہ سوچ رہے ایسا بھی ہو کہ زیادہ ہم رسول اسلام سے دور بھی نہ رہیں کہ پہنچنے میں تاخیر ہو جائے، اور زیادہ ادھر چلیں گے تو ادھر نہیں پہنچ، زیادہ ادھر رہ جائیں گے تو پھر خبر نہیں ملے گی۔ تو بہرحال کھڑے تھے، اب دیکھا کہ دھول گردہ اڑ رہا ہے نا، اب سمجھ گئے کہ اب جو ہے کامیابی مل جائے گی، اب سمجھ گئے، اب دوڑے، اور جیسے ہی دوڑے دیکھے سب تو چلے گئے، لیکن جو صاحب بصیرت ہوتا ہے، جو مولا کائنات کا چاہنے والا ہوتا ہے، تو وہ صاحب عقل ہوتا ہے۔ سب تو چلے گئے، پہاڑی پہ ادھر ادھر بیٹھے تھے، لیکن سلمان گئے ہی نہیں کہیں، سلمان جو ہے رسول اسلام کے بغل میں تھے۔ اب جب دوڑتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے آئے اور کہا، وہ سمجھ رہے تھے کہ دھول گردہ اڑے گا تو سمجھ جائیں گے، ہے نا، زیادہ ہوشیار تھے وہ، دیکھ کر کہ سمجھ رہے تھے کہ گردے، دھول، ہلڑ ہنگامے سے جنت ملتی ہے، ہو جائے گا۔ جیسے ہی دوڑتے ہوئے آئے، کہا اللہ کے رسول کامیابی ہو گئی۔ رسول اسلام نے کہا کہ جنت تو سلمان لے گئے۔ اب یہ سوچنے لگے، ہم اتنا محنت کیے، دور گئے، یہاں بیٹھے بیٹھے ہے نا، بیٹھے بیٹھے جو ہے یہ جنت لے کر چلے گئے، ہے نا۔ تو بتایا کہ دیکھو بصیرت چاہیے، ہے نا، بصیرت چاہیے کہ رسول اسلام نے کہہ دیا نا کامیابی ہوگی، معرفت چاہیے کہ مولا علی گئے ہیں، ہے نا، تو کامیابی جو ہے ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے تھے کہ رسول اسلام کے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن جو ہے ایمان نہیں تھا۔ اچھا بعض کا ایمان جو ہے ضعیف ہوتا ہے، ضعیف العقائد، ضعیف الایمان ہوتے ہیں،
ایمان جو ہے بہت ضعیف ہوتا ہے، بعض کا کچھ ہوتا ہے. یا جیسے ہمارے یاسر یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آئے تو آنے کے بعد کہا جناب عمار نے کہ مولا اس وقت کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، بہت پریشان ہے. مولا نے کہا کہ وہ پتھر اٹھاؤ. جناب عمار نے پتھر اٹھایا. پھر مولا نے کہا کہ ہمارا نام لے کر کہو سونا ہو جائے. نام لیا اور جیسے ہی علی کا نام لیا وہ پتھر سونا ہو گیا. جب پتھر سونا ہو گیا نا، اتنا بڑا پتھر تھا، کوئی کنکڑی تھی نہیں ہے، بالغ تھے، اتنا سونا ہاتھ میں لیے کھڑے سوچ رہے تھے. مولا نے کہا اب کیا سوچ رہے ہو، جاؤ. کہا کہ مولا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ہے نا یہ سونا ہے، اب پورا ایک جگہ تو بیچیں گے نہیں، یہ ٹکڑا ہو جاتا، 2 حصے میں ہو جاتا، چھوٹا چھوٹا ہے نا، تو پھر بیچتے اتنا بڑا ہے. تو مولا نے کہا کہ عمار ابھی بھی تم سوچ رہے ہو ہے نا، تمہارا ایمان جو ہے ابھی بھی ہے نا اس منزل پہ ہے. ارے جس کا نام لے کر تم نے سونا کیا ہے اسی کا نام لے کر 2 حصے میں کر دو. پڑھیے صلوات. اسی کا نام لو ہے نا، 2 حصے میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا. اور نام لیا تو 2 حصے میں تقسیم ہو گیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہے نا بہت سے ایسے تھے نا، بہت سے ایسے تھے کہ خود جو ہے نا وہ تو یقین تو تھا، مانتے تھے، یقین تھا، لیکن ایمان نہیں تھا. بہت سے ابو جہل کے یقین تھا کہ وہ جو ہے درخت کو بلا سکتے ہیں، اس میں پھل آ سکتا ہے، جانور کو بلا سکتے ہیں، یقین تھا. چاند کو جو ہے 2 حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن ایمان نہیں تھا، مانتا تھا کہ ہو گیا. جب یہ چاند ہو گیا 2 حصے میں تب کہتا تھا بعد میں کیا کہ نہیں رک جائیے، سب سے پوچھ لے کہ سب نے ایسا دیکھا ہے. جب سب کہتے تھے ہاں ایسا ہوا تو کیا کہتا تھا نہیں ہے نا یہ جو ہے نا ہمارے آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے نا، یعنی ایک ہے تو 2 دکھنے لگا ہے آنکھوں پہ ہے نا. اس کو معلوم تھا لیکن یقین تھا، لیکن جو ہے وہ ایمان نہیں تھا. یا مثلا جو ہے ششتر میں جنگ ہو رہی تھی، ایک صاحب آئے اور لشکر جو ہے جنگ لڑ رہا ہے، اور لوگوں نے اپنے سردار سے کہا کہ دیکھیے اب جو ہے یہ لشکر ہارنے والا ہے. تو وہ بزرگ جو ہے مولا کائنات کے پاس آئے کہ اب کیا کریں، اتنی دور تو جا نہیں سکتے، ششتر میں جنگ ہو رہا ہے، جانے میں 1 مہینہ لگے گا، تب تک جو ہے لشکر ہی ہار جائے گا، کوئی راستہ بتائیے. تو مولا علی نے کہا ٹھیک ہے کل جو ہے مسجد میں آ جانا، اعلان کر دینا. اب سب مسجد میں آ گئے. اب جب مسجد میں آ گئے تو امام نے ان سے کہا، مولا کائنات سمجھ گئے نا وہ بزرگ سے ہے نا، اس سے کہا بوڑھے سے کہ تم بولو یہیں سے، کہو آواز دو کہ یہ ادھر آ جائیں. یہ ادھر آ کے لگ گیا. تو کہا کہ مولا ہماری آواز وہاں تک پہنچے گی، مسجد کے دروازے کے باہر تو پہنچے گی نہیں، کہاں وہاں آواز پہنچ جائے گی. تو مولا نے چہرے پہ ایسے ہاتھ رکھ دیا، ایسے ہاتھ پھیر دیا، کہا آواز دو. اب آواز دیا، کہا کہ یہ ادھر لشکر والے کھڑے ہو جائیں، کچھ ادھر لشکر والے کھڑے ہو جائیں، ایک جو ہے سامنے کھڑا ہو جائے، یہ اس گھاٹی پہ کھڑا ہو جائے. اس کے بعد وقت گزر گیا. اب جب کامیابی ملی، لشکر والے آئے تو کہا کامیابی ہو گئی. کہا ہاں لیکن ابھی بھی یقین نہیں ہے. کہا کیسے کامیابی ہوئی؟ کہا آپ ہی نے تو کہا، سب آپ کہہ رہے تھے، ایسے ہم کر رہے تھے، یعنی آپ کہہ رہے تھے ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ. اس طریقے سے ہم نے جنگ کی، لہٰذا جو ہے ہمیں کامیابی ہوئی. تو لیکن دیکھیں اس کے باوجود بھی یقین تو ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. یقین ہو گیا یعنی یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اب یہ تعجب نہ کرنا کہ امام جو ہے خانہ کعبہ میں ہوں گے، آواز دیں گے تو ہم تک آواز کیسے پہنچے گی، ہے نا. امام وقت ہے نا، جب چاہے جس پہ ہاتھ پھیر دے ہے نا تو آواز جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے. یہ اہل بیت معصومین علیہم السلام ہے نا، کہ ان کا نام، ان کا اسما مولا کائنات کا نام جو ہے یہ خود جو ہے یہ اسم اعظم ہے.
یعنی اگر جو ہے انسان نام لے کر اگر دم کر دے پھونک دے تو بھوت اور جنات بھاگ جاتے ہیں، سمجھے. لیکن عقیدہ ہونا چاہیے، ہے نا. اگر جو ہے عقیدہ نہیں ہے نا، عقیدہ کمزور ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، ہے نا. اگر عقیدہ مضبوط ہے نا، اور اہل بیت سے توسل کر کے اگر جو ہے آپ امام ضامن میں کچھ باندھ لیجئے تو صحت ملے گی. عقیدہ نہیں ہے تو چاہے سر سے پاؤں تک پہن لیجئے کچھ نہیں ملے گا، ہے نا. کچھ بد عقیدے ہوتے ہیں، بد عقیدے، ہے نا. عقیدہ بڑا کمزور ہوتا ہے ان کا، اسی لیے ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں، دیکھیے گا انہیں. لیکن آخر میں پھر پناہ لیتے ہیں، آخر میں جب مرنے لگتے ہیں تو دیکھیے پورے بازو میں امام ضامن باندھے رہتے ہیں، ہے نا. اور جب تک صحت رہتی ہے اکڑتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا. پڑھیے صلوات محمد. کہتے ہیں نام لینے سے تھوڑی ہو جائے گا، نام لینے سے نہیں. ارے مضبوط کیا جائے بات کو، ہے نا. بس سمیٹ رہے ہیں، بات سمیٹ رہے ہیں، گھبرائیے کہ نہیں. تھکے ہوئے ہیں آپ لگ رہا ہے نا. عزادار کبھی تھکتا ہی نہیں، 10 دن کیا پورا سال بھر کرتا. پڑھیے صلوات. تو نام خالی نام لے لے تو، ہے نا. نام لے کر اگر جو ہے اہل بیت کا نام لے کر دم کر دے، پھونک دے، تمام جو ہے جن و شیطان بھاگ جاتے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ابو خالد کابلی تھے. ابو خالد کابلی، ہے نا. یہ کابل کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا مولا ہم جانا چاہتے ہیں ماں سے ملنے. امام نے کہا جاؤ. انہوں نے کہا مولا لیکن پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس. امام نے کہا کہ دیکھو ایک قافلہ ادھر سے آئے کا، بادشاہ کا بہت پیسے والا دولت مند ہے، لیکن اس کی ایک بیٹی ہے، اس پہ جو ہے نا جن سوار ہے، جن اور جنہ جو بھی سمجھ لیجیے، ہے نا. وہ جو ہے اس کے اوپر سوار ہے. اب وہ ادھر سے آئے گا، وہ پوچھے گا کہ کوئی ہے کہ جی وہ جن کو بھگا دے. ایک ہی لڑکی ہے، بہت دولت مند بے ثروت ہے. تو کہا وہ پوچھے گا تو کہنا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں، اور اس سے طے تمام کر لینا کہ 200 اشرفی 100 اشرفی دے دے گا، تم ہمارا نام لے لینا کہ علی ابن الحسین نے کہا اسے چھوڑ دو. اور اس کے کان میں آہستہ سے دور سے کہہ دینا. کہا ٹھیک ہے مولا. بیٹھ گئے. ادھر سے قافلہ آ رہا تھا. جب قافلہ آیا تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ہماری بیٹی پہ جن سوار ہے نا، اسے جو ہے بھگا دے. کہا ہم خود ہی کر لیتے ہیں. کہا اچھا کیسے؟ کہا کہ بس جو ہے ہم دم کریں گے ہو جائے گا. تو کہا ٹھیک ہے جو کہیں گے آپ ہم دے دیں گے، یہ کام کر دیے. انہوں نے کہا کہ مثلا 200 اشرفی دے دیں گے. کہا ٹھیک ہے دے دیں گے. اب آہستہ سے کان کے قریب کہا کہ علی ابن الحسین نے کہا ہے کہ چھوڑ کر چلی جاؤ. اب وہ صحت مند ہو گئی، جن بن سب غائب. لیکن پیسہ نہیں دیا، سمجھا. پیسہ نہیں دیا. پھر امام کے پاس آئے. کہا مولا اس نے تو پیسہ دیا ہی نہیں. مولا نے کہا گھبراؤ نہیں، پھر آئے گا تمہارے پاس. پھر جو ہے جن وہ سوار ہو گئی اس کے اوپر. اب جب سوار ہو گئی پھر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ایک شرط کے بعد کہ وہ جو ہے نا تمہیں ہدیہ وغیرہ جو دینا اس شفیع وہ امام کے پاس رکھوا دو. اسے امام کے پاس خادم سے بول دو وہ رکھ دے، ہم جو ہے کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے دے دیا. پھر جو ہے انہوں نے نام لیا کہ علی ابن الحسین نے کہا ہے کہ اسے چھوڑ کے چلی جاؤ. جیسے ہی کہا تو وہ ہے نا جنات، ہے نا جنات جو بھی تھی چھوڑ کر چلی گئی. اب وہ صحت مند ہو گئی. سمجھ گئے آپ؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، عقیدہ مضبوط ہو، تو اہل بیت کا اگر نام لے لے تو بیمار ہے تو اسے شفا مل جاتی ہے نا. تمام آسیب و پریشانیاں سب بھاگ جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سب جو ہے نا تو عقیدہ سے ہے نا، عقیدہ جو ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کو شفا مل جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی بارگاہ میں ایسے ایسے افراد تھے. ایک اور سن لیجیے جلدی سے، مسائل پڑھ رہے ہیں. یہ ایک شخص مولا کائنات کے پاس آیا. کہا مولا میں غریب ہوں. امام نے پتھر اٹھا کے ایسے کچھ پڑھا، دے دیا لے جاؤ. دیکھا کہ پتھر سونا ہو گیا، لیکن جو آیا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا. اب جب دیکھا پتھر سونا ہو گیا، آگے بڑھا، دیکھا ادھر سب آ رہے ہیں.
سمجھ گئے؟ ابھی سفیان والے سب یہ سب دیکھے کہ آ رہے، تو یہودی تھا لیکن بھاگا. کیوں بھاگا؟ اس لیے کہ معلوم تھا یہ آ جائے گا چھین لے گا، ہے نا، سونا جو ہے چھین لے گا. لیکن بھاگا تو ضرور، لیکن چلاتے ہوئے گیا، ارے مولا علی نے جو ہے نا، مولا علی نے پتھر کو سونا کر دیا. پتھر دیکھیے یہودی تھا لیکن بیان مومن ہوتا تو چھپاتا. پڑھیے صلوات محمد والے. لیکن وہ مومن نہیں تھا، چھپایا نہیں ہے، فضائل نہیں چھپایا، بیان کر رہا تھا. یہودی تھا لیکن فضائل بیان کر، سونا کر دیا، سونا کر دیا، سونا کر دیا. آپ سب کو معلوم ہوا، لوگوں نے رسول اسلام سے بھی کہا. تو جب مولا علی رسول اسلام خدمت میں حاضر ہوئے تو مولا نے کہا، بس آخری بات ہے، مولا نے کہا کہ علی یہ بتائیے کہ آپ نے جو پتھر کو سونا کر دیا تو کیا پڑھا تھا؟ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول کچھ نہیں، صرف ہم نے ہاتھ رکھا اور کہا باسم محمد، آپ کا نام لیا، سونا ہو گیا. لیکن اے اللہ کے رسول ہم نے بھی دیکھا ہے کچھ دن پہلے آپ نے بھی جو ہے نا پتھر کو سونا کر دیا، تو آپ نے کیا پڑھا؟ تو علی نے کہا باسم علی. صلوات پڑھے. سمجھ گیا؟ پھر جو ہے اسم نام لیا اور پتھر جو ہے سونا. لوگ اس میں اعظم ڈھونڈتے ہیں، اس میں اعظم جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہاں عزیزان محترم، دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کیا مرتبہ مقام ہے. ایام عزا 10 دن جو تھے یہ گزر گئے، یہاں تک کہ جب کربلا ہو گئی اور جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے جانے لگا. آپ خود سوچیں کہ اونٹ کی بلندی کیا ہوتی ہے، اور اہل حرم بچیاں کس طریقے سے جو ہے سوار کیا گیا. سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے. اللہ اکبر. اس کی مجال ہے کہ جو بول دے. جناب فضا چاہتی تھی سب کو سوار کرے، لیکن شہزادی خود اونٹ کے پاس آ گئی، 2 زانو بیٹھ گئی، ایک ایک بیویوں کو سوار کر رہی. اللہ اکبر. لیکن جب یہ قافلہ تھوڑا آگے بڑھا، اور جیسے دیکھیں ظالم مظلوم نے کتنا ظلم کیا کہ اس قافلے کو ادھر سے لے کر گئے جدھر شہداء کی لاش بے غسل کفن پڑی ہوئی تھی. جب قریب یہ قافلہ پہنچا، بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا. ام لینا نے علی اکبر کے لاش پہ، فروہ نے قاسم کے لاش پہ، تمام بیویوں نے، اور شہزادی زینب نے بھائی حسین کی لاش پہ اپنے آپ کو گرا دیا. اور قریب گئی، جانے کے بعد بھائی کے لاش کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں پہ آسمان کی طرف رخ کیا. ربنا تقبل ھذا القربان، پروردگار قبول فرما. یہ عزادارو، اب جو اس کا جب لاش چھوڑ کر اب بین کر کے تمام بیبیاں بین کر کے شہزادی زینب ہر ایک کو آمادہ کر رہی ہیں، ہر ایک کو آمادہ کر رہی ہے. لیکن جب قافلہ پھر جانے لگا تو سید سجاد امام حسین کی لاش کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے اور روتے جاتے تھے. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا، اے میرے لال سید سجاد، تم سید الصابرین ہو. جب یہ کہا تو کہا کہ پھوپھی اماں ہم سید الصابرین ہیں، لیکن پھوپھی اماں یہ دیکھیے کہ نجس لاشیں تو دفن ہو گئے لیکن میرے بابا کا لاش بے غسل کفن پڑا ہوا ہے. شہزادی زینب سامنے کھڑی ہو گئی، صرف اس لیے کہ سید سجاد ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، صرف حسین کی طرف متوجہ نہ رہے. ہاں آزادارو، لیکن اب جو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا اور وارد کوفہ ہوا. آپ دیکھیں کہ شہزادی زینب جو ہے کوفے میں وارد ہوئی. کتنا سخت جملہ ہے کہ دربار کوفہ میں، بازار میں، شام میں شہزادی زینب کا دربار میں جانا. یہ ایک ذاکر تھا، جب مصائب پڑھ رہا تھا ایک فقرہ اس نے یہی کہا کہ شہزادی زینب دربار میں گئی. جب یہ پڑھا تو ایک عالم دین موجود تھے، روک دیا، کہا بس اب رک جاؤ، کم سے کم اس کا حق تو ادا کر لینے دو کہ کہاں علی کی بیٹی اور دربار میں گئی. ہاں آزادارو، یہ قافلہ کوفے میں پہنچا. بس ایک فقرہ سن لے وہ مومنہ کا. کوفے میں پہنچا تو یہاں تک کہ تمام سمجھ رہے تھے کہ خارجی ہیں، خروج کیا ہے، سب جو ہے منظر تماشا دیکھنے کے لیے.
سب کھڑے تھے تماشا دیکھنے کے لیے. لیکن ایک عورت جو چھت پہ تھی، کوفے کی چھت نیچے ہوا کرتی تھی پہلے، کوفے پہ تھی، اس نے دیکھا، اس کی نظر جناب سکینہ پہ پڑ گئی. جب جناب سکینہ پہ پڑ گئی اس کی نظر، تو دیکھا کہ یہ بچی جو ہے یتیم ہے، یسیر ہے، بھوکی اور پیاسی معلوم ہوتی ہے. اس نے اپنے کنیز سے کہا کہ جلدی سے کھانا اور پانی لے کر آؤ. وہ لے کر آئی. وہ مومنہ جو ہے کھانا اور پانی لے کر شہزادی زینب کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور کہا کہ بی بی یہ کھانا بچوں کو کھلا دیجیے، ہے نا، آپ بھی کھا لیجئے اور ہمارے حق میں دعا کیجئے گا. زینب نے بس آخری فکرہ، زینب نے پوچھا کیا کوئی حاجت ہے، کوئی تمنا ہے؟ کہا ایک حاجت ہے. کہا کیا؟ کہا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ جس طریقے سے یہ بچے یتیم اور اسیر ہوئے ہیں، ہمارے بچے یتیم اور اسیر نہ ہو. شہزادی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، بچوں نے آمین گئی. پھر ایک مرتبہ شہزادی نے سوال کیا کوئی اور حاجت؟ کہا ایک حاجت اور ہے. کہا کیا؟ کہا دعا کر دیجئے کہ مدینے جانا نصیب ہو. بس آخری فکرہ. شہزادی نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا کہ ہم مدینے جا کر اپنی شہزادی زینب کی زیارت کریں گے. جب یہ سنا تو زینب نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ زینب کو تم یہاں دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی؟ کہا بیوی کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں، کہاں شہزادی زینب، یہ کوفے کا بازار. ایک مرتبہ شہزادی نے چہرے سے بال کو ہٹایا. اے ام حبیبہ تو نے نہیں پہچانا، دیکھ یہ زینب ہے. ام حبیبہ نے سر پیٹ لیا. کہا شہزادی آقا حسین کا، کہا دیکھ انہوں کے نیزہ پہ سر ہے، میرا بھائی حسین وہ عباس کا سر کی جو انہوں کے نیزے پہ بلند نہیں ہوتا، گھوڑے کے گردنوں میں باندھا گیا. جب گھوڑا چلتا ہے، اونٹ چلتا ہے، سر زمین اور پاؤں سے ٹکراتے. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر اعمال کو قبول فرما. کریم مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار جو مریض ہے جہاں کہیں بھی انہیں شفا عاجل عنایت فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے آواز میں انسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید محمد نقی ابن عبد الستار کے روح کو اصال فرما دے. بسم اللہ. السلام علیکم. سلام اللہ عبد المقید والنام ولا جعل الله صلاة السلام على الإنسان ولا علي من الإنسان ولا أولاد الإنسان ولا أسعد الله وبركاته. السلام عليكم يا غريب الله. السلام عليكم يا الناس وفاء الفقراء. السلام عليكم يا حمد الشمس. السلام عليكم يا نس النفوذ. السلام عليكم يا المدفن بأرض الدود. السلام عليكم يا شيخ الزوار في وجلاء سلطان بالعظم عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا صاحب الزمان. السلام عليكم يا خليفة الرحمن. السلام عليكم يا شريك القرآن. السلام عليكم يا قاتل الورهان. السلام عليكم يا باب الانسيان. السلام عليكم المخرج ورحمة الله